بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات تو وہیں رہیں۔ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ راز میں رکھو تو میں بتا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود ہی آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اچھا کیا کہ خود آئے اور مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا۔ اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کمبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم کر دیا اور فرمایا، عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے، اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کر دی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا، میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی کی طرف پہنچے، ان کو دعوت اسلام دی اور اس کے بعد تینوں وطن پہنچے۔
اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔